بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکھی سکھی کھا ٹھڈا پانی پی، فریدہ پرائی چوپڑی ویکھ کے نہ ترسائیں جی۔ یہ بابا فرید کا لکھا ہوا شلوک ہے، بہت خوبصورت ہے، زبان زد عام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بہت ہی زیرک ہوتا ہے، بادشاہ خود کو عقل و فہم کا سمجھتا ہے، میں عقل و فہم کا بھی بادشاہ ہوں، گہوارہ ہوں، خوشامد پسند ہوتا ہے اور خود کو عقل کل سمجھتا ہے۔ ایک وزیر بہت زیرک، ذہین، خوبصورت، باتمیز ہوتا ہے۔ اب دونوں ایک دن محل کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھل بھی ساتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھل جو ہے نا، پھل کاٹتا ہے بادشاہ، جب پھل کاٹنا شروع کرتا ہے تو انگلی کٹ جاتی ہے۔ بہت پریشان ہوتا ہے، بڑا بہادر ہے جی، بڑا خوبصورت ہے جی، لیکن یہ چھوٹا سا زخم لگا، پریشان ہو گیا، اب کیا کرو؟ وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا بھئی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ اچھا اس میں بھی بہتری ہے، انگلی میری کٹ گئی ہے، دروغہ ادھر آؤ اور اس کو جو ہے نا آپ ڈال دو جیل خانے میں، اس کی شکل بھی میں نہ دیکھوں۔ تو عمل کیا گیا منوان، اور اس کو جا کے جو ہے نا جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب بادشاہ اکیلا جیسے تیسے سویا، اگلا دن ہوا، پھر امور جو ہے دربار وہ انجام دیتا رہا۔ ایک دن وہ وزیر تو تھا نہیں، وہ سیر کے لیے نکل گیا، جنگل میں سیر کے لیے نکل گیا، شکار کے لیے نکل گیا، تو رستہ بھٹک گیا۔ بھٹکتے بھٹکتے دوسرے علاقے میں پہنچ گیا، وہاں سے اس کو وحشیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پکڑ لیا اور اپنے جو ہے نا سردار کے پاس لے گئے۔ تو سردار نے کہا کہ اس کی قربانی کریں گے اور ہفتے والے دن کریں گے، 2-3 اس کو بند کر دو۔ 2-3 دن اس کو بند کر دیا گیا، ہفتے والے دن جو ہے نا اس کی قربانی وہ کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو چبوترے کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو جو پروہت تھا مذہبی ان کا، تو اس پروہت نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی انگلی تو کٹی ہوئی ہے۔ اس کی انگلی کو جب دیکھا گیا تو وہ واقعی وہ داغی تھا۔ پروہت نے کہا سردار جی یہ تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے اوپر نہیں قربان ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ داغی ہے، باغی ہوتا تو قربان ہو جاتا، لیکن داغی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد سرحد تک بھی چھوڑ آئے، اور آگے وہ جو ہے نا پہنچ گیا محل میں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے ہر کام میں واقعی مصلحت ہوتی ہے۔ اب فوراً جا کے جو ہے نا اس نے جیل خانے میں نا اس نے بلایا جیل دروغہ کو، کہا کہ لے آؤ وزیر کو، وزیر کو لے آئے، وزیر کو سارا واقعہ سنایا، میری جان آج یوں بچی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یقین کریں اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا نا، میں تو صحیح تھا، بالکل میں تو ٹھیک تھا، میری قربانی انہوں نے لازمی کر دینے دی، میں بچ گیا ہوں آپ کے ساتھ نہ ہونے سے، کیونکہ جب مجھے آپ جیل میں ڈال رہے تھے میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے کام میں جو ہے نا بہتری ہوتی ہے۔ آج ہم دونوں کی جو ہے نا وہ زندگی بچ گئی ہے، آج ہم دونوں زندہ سلامت ہیں، اس وجہ سے اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو قربان ہو جاتا، ٹھیک ہے، آپ اگر صحیح ہوتے تو وہ آپ کی قربانی کر دیتے۔ تو اس میں ایک سبق ہے، درس حیات ہے کہ انسان کو جو ہے نا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہے وہ بہتری کے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زبان کو ہم اپنی اللہ کا شکر ادا کرنے میں استعمال کریں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو پوچھو آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک غریب بندہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھو آپ کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو زبان کو شکر کا عادی بنائے، زندگی آپ کی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، دیتا جاؤں گا، دیتے دیتے تھکوں گا نہیں، تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان کو شکر ادا کرنا نہیں آیا۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا غریب بنایا ہے، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔
پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ تو اتنا غریب بنا دیا کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ آگے جا کے دیکھا ایک آدمی معذور تھا، بیٹھا تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، میں جو ہے نا پاؤں سے چل پھر تو سکتا ہوں، تیری دنیا میں گھوم تو سکتا ہوں۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، ہزاروں دیپ روشن کر دیے ہیں، دماغ ہے، کتنے خلیے دے دیے ہیں، پاؤں دیا ہے، زمین میں مطلب کہ جو ہے نا آپ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، نظارے دیکھو، لیکن بس اس کا ایک چیز اس کی ادا کرو کہ رب کریم کے سامنے اس کا شکر ادا کرو، اٹھتے بیٹھتے پانی پیو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر اللہ جسم کا حصہ نہ بنائے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ غربت بھی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہم تو وہ ہے نا کہ یہی محبت ہے، یہی اطاعت ہے، یہی قناعت ہے فراز۔ ہم تو خوش ہیں، وہ جس حال میں جیسا رکھے، اللہ جیسا بھی رکھے، ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور اللہ کے ہر کام کو، مصلحت کو سمجھنا چاہیے، کیا پتہ اللہ آپ کو بہتر دینا چاہے۔